السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. پچھلے 12 گھنٹے کی عام ترین خبروں کے ساتھ آپ کے سامنے ایک دفعہ پھر حاضر. آپ سے درخواست کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے, بیل آئیکن پریس کیجیے. اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. آج کا دن جناب پاکستان کے لیے بڑا اہم ہے, بلکہ میرے خیال میں پوری دنیا کے لیے بڑا اہم ہے, کیونکہ اگلے 24 گھنٹے کے اندر جو ڈیولپمنٹس ہونے جا رہی ہیں وہ میرا خیال میں فیصلہ کریں گی کہ دنیا کی ڈائریکشن جو ہے وہ کس طرف جا رہی ہے. اور آبویسلی اس کا مرکز جو ہے وہ اسلام آباد ہے. اسلام آباد کے اندر کیا کچھ ہو رہا ہے, اسلام آباد کی ساری ڈیٹیل جو ہے میں تھوڑی دیر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا, اور حکومت پاکستان کیا سوچ رہی ہے اس معاملے کے اوپر, کیا رائے رکھتی ہے اور اس معاملے کو کس طرح ہینڈل کر رہی ہے, اس کے بارے میں بھی میں ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ, چینل کو سبسکرائب کیجیے اگر آپ نے ابھی تک نہیں کیا ہوا, بیل آئیکن پریس کیجیے اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. سب سے پہلے ایک فیکٹ چیک میں اپنے ویلاگ کے اندر کر لوں, اس کے بعد میں مزید آگے چلوں گا, اور وہ یہ ہے کہ پچھلے 12 گھنٹے کے اندر کل رات سے ایکچولی ایک خبر جو ہے وہ گردش کرنا شروع ہوئی, کیونکہ ایک بڑے مشہور چینل کے اوپر بھی جو ہے یہ فیک نیوز چل گئی کہ جناب پٹرول کی قیمتیں جو ہیں وہ کم کر دی گئی ہیں. 78 روپے تک کہا گیا کہ جناب اس کے اندر کمی کر دی گئی ہے, اور ڈیزل کی قیمتیں بھی کہا گیا جناب کم کر دی گئی ہیں. بیسکلی یہ ایک فیک نوٹیفیکیشن تھا, اور اس فیک نوٹیفیکیشن کے اندر جو ہے وہ یہ ساری قیمتیں جو ہے وہ کم کروا دی گئی تھیں, اور اس کے بعد جو ہے وہ لوگوں میں obviously people are waiting for that کہ کسی طرح یہ قیمتیں جو ہیں وہ کم ہو جائیں, کیونکہ بہت زیادہ قیمتیں ہیں اس وقت. تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ واٹس ایپ کے اندر اور ہر جگہ جو ہے وہ سرکولیٹ کرنا شروع ہو گیا. بلکہ ہمارے ایک دو دوست ہیں جو پیٹرولیم کے شعبے سے جو ہے تعلق رکھتے ہیں, انہوں نے بیچاروں نے مجھے فون کر کے میسج کر کے پوچھا کہ بھائی جان یہ واقعی کیا کم ہوگی, تو وہ الٹیمیٹلی وہ فیک نیوز تھی. منسٹری آف انفارمیشن نے ایکچولی اس کے اوپر جو ہے اپنا رد عمل دیا, اور انہوں نے کہا کہ جناب یہ ایسا ابھی کوئی نوٹیفیکیشن جو ہے وہ نہیں آیا. البتہ مطلب آج یا کل مطلب اگلے 24 گھنٹے کے اندر یہ ڈیولپمنٹ بھی جو ہے وہ ایکسپیکٹڈ ہے, کیونکہ جمعے کے جمعے جو ہے وہ اب پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں کا تعین ہوتا ہے. سو موسٹ پرابلی شاید آج جو ہے اس کے اندر کمی, اور آبویسلی ایوری ون از ایکسپیکٹنگ کہ شاید زیادہ پرائز کم ہو. ایون دو ابھی تک انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر جو ہے ڈالر کے اندر کوئی بہت زیادہ ڈفرینس نہیں ہے. ایز اے میٹر آف فیکٹ میں چیک کر کے آپ کو بتا دوں کہ اس وقت جو ہے اس وقت $100 تک جو ہے وہ مارکیٹ گئی تھی اپروکسیمیٹلی, لیکن اس وقت جو ہے وہ $96 کے اوپر دوبارہ آئل جو ہے اس وقت ٹریڈ ہو رہا ہے. لیکن اوبیسلی وہ جو 110, 111, 113 والا جو ایک فگر تھا اس سے اب سلائڈ جو ہے وہ ہو چکی ہے. اس کا افیکٹ کیا پڑتا ہے یا نہیں پڑتا, وی ول ہیو ٹو ویٹ اینڈ سی دیٹ. اچھا جی, اب آ جائیں کہ اگلے 24 گھنٹے وہ کیوں ضروری ہیں. تو جناب اس لیے ضروری ہیں کیونکہ آج امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کے لیے دونوں ملکوں کے جو اعلیٰ وفود ہیں وہ پاکستان پہنچ رہے ہیں اگلے 24 گھنٹے میں, جس کے لیے تمام تر انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں. اسلام آباد میں سیکیورٹی کے بڑے سخت انتظامات کیے گئے ہیں. میڈیا رپورٹس کے مطابق امریکی نائب صدر جیری وینس جو ہیں وہ آج رات اسلام آباد پہنچیں گے, اور ان کے ہمراہ اسٹیو وٹکاف اور جیرڈ کشنر بھی جو ہے وہ ان کے ساتھ ہوں گے, جو ایرانی وفود کے ساتھ مذاکرات میں شریک ہوں گے. جبکہ امریکی وفد کی معاون ٹیم کے 23 ارکان پہلے ہی اسلام آباد پہنچ چکے ہیں, جن میں سیکیورٹی ماہرین بھی شامل ہیں. اس تناظر میں آلریڈی وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف سے فیلڈ مارشل عاصم منیر کی خصوصی ملاقات ہوئی ہے, اور آئی ایس پی آر کے مطابق ملاقات کے دوران وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل نے خطے میں پائیدار امن کے حصول کے لیے پاکستان کی ثالثی کی کوششوں پر پیش رفت کا جائزہ لیا. وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل نے اب تک کشیدگی میں کمی پر اطمینان کا اظہار کیا, اور تمام فریقین کی جانب سے امن اور جنگ بندی برقرار رکھنے کی ضرورت کے اوپر جو ہے وہ زور دیا. اب حکومت پاکستان کی سوچ کیا ہے وہ میں ابھی آپ کے سامنے ذرا شیئر کرنا چاہوں گا, کیونکہ میری مختلف جو سورسز سے گفتگو ہوئی ہے اس کے بعد یہ چیز میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. دیکھیے, سب سے پہلی بات تو یہ کہ میں پہلے بھی یہ بات کہتا ہوں کہ بہت اچھی بات ہے, خوشی کی بات ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ان لوگوں کو, ان دونوں پارٹیز کو میز پہ لانے کے اوپر جو ہے وہ کامیاب ہوا ہے. بٹ اینڈ آف دا ڈے ذہن میں رکھیے گا, کیونکہ میں جانتا ہوں کیونکہ ایسے گدھ, ایسے بھیڑیے جو ہے بیٹھے ہوئے ہیں جو اس چیز کا انتظار کر رہے ہیں, اور وہ پاکستانی افراد ہیں جو اس چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ یہ مذاکرات ناکام ہو جائیں, اور اگر یہ ناکام ہو جائیں تو اس کے بعد ہم پاکستان کے اوپر چڑھ جائیں. یہ پاکستانی ہی ہیں اور وہ کہیں گے ہم پاکستان کے اوپر چڑھ جائیں کہ دیکھیں آپ کا پورا پروجیکٹ جو ہے وہ فیل ہو گیا, آپ تو کچھ کر نہیں سکے. سو دس از اے ویری سینسٹیو ٹائم رائٹ ناؤ. ٹھیک ہے, میری نظر میں پاکستان نے آلریڈی جو اچیو کر لیا ہے, آپ کا کام تھا دونوں سائڈوں کو لا کے ٹیبل کے اوپر بٹھانا, وہ آپ نے کر دیا. آگے ظاہری بات ہے اب ڈفرینسز جو ہیں وہ کتنے زیادہ ہیں, میرے خیال میں یہ بھی آپ کو اچھی طرح پتہ ہے. دونوں سائڈ جو ہیں وہ تقریباً 5 ہفتے کی یہ جنگ لڑ کے ہٹے ہیں, تو اتنے آرام سے تو یہ مسئلہ حل ہوگا نہیں, اور آبویسلی وی ڈونٹ نو کہ یہ معاملہ جو ہے وہ آگے کس طرف جاتا ہے. لیکن کم از کم پاکستان کو آپ کو یہ کریڈٹ دینا پڑے گا کہ پاکستان جو ہے اس نے امن کے لیے جس حد تک وہ جا سکتا تھا وہ گیا. پوری دنیا نے جو ہے اس کو اکنالج کیا ہے, آپ کے دشمنوں تک نے اس کو اکنالج کیا ہے.
لیکن نہیں اگر کوئی مانا تو پاکستان کے اندر رہنے والے یا پاکستان سے باہر رہنے والے چند ایسے افراد ہیں, چند ایسا ٹولہ ہے, میں ان کی کوئی سیاسی وابستگی کا اظہار نہیں کرنا چاہتا, میرے خیال میں آپ اچھی طرح خود ہی اس کو ایویلیویٹ کر سکتے ہیں, جو ابھی تک آج تک جو ہے وہ یہ کہ پاکستان کچھ بھی نہیں ہے, پاکستان کی کوئی ویلیو نہیں ہے, پاکستان کچھ نہیں ہے. پوری دنیا کے اندر تمام دارالحکومتوں میں سے چھوڑ کے اسلام آباد کو یہ نصیب ہوا کہ جناب یہ امن کے مذاکرات پیس کے لیے جو ہے وہ پاکستان میں ہوں. مطلب اتنی امپورٹنٹ پوزیشن. میں ایکچولی بڑی انٹرسٹنگ بات آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا کہ میں دیکھ رہا تھا کہ امریکہ کے اندر وہاں پہ لوگوں نے اپنے پروفائلز کے اوپر جو ہے, پوری دنیا سے ایکچولی ناٹ جسٹ امریکہ, پوری دنیا کے اندر لوگوں نے اپنی پروفائلز کے اوپر ویڈیوز جو ہیں وہ ڈالی ہوئی ہیں جس میں وہ پاکستان کے وزیر اعظم کا شکریہ ادا کر رہے ہیں کہ تھینک یو سو مچ کہ آپ نے جو ہے وہ امن قائم کرنے کے لیے اتنا کچھ کیا. سو یہ بڑا سینسیٹیو ٹائم ہے, اگلے 24 سے 48 گھنٹے بڑا سینسیٹیو ٹائم ہے جس کے اندر ایکچولی آپ نے اس کے لیے دعا کرنی ہے کہ ہم مذاکرات جو ہے وہ کامیاب ہو جائیں. لیکن اگر خدا نخواستہ اگر یہ نہ ہو سکے تو برائے مہربانی ان لوگوں کی بات مت سنیے گا جو اس کا ملبہ پاکستان پہ ڈالنے کی کوشش کریں گے, کیونکہ پاکستان کا کام تھا ان لوگوں کو ٹیبل پہ لا کے بٹھانا. آگے دے ہیو ٹو ریزالو دیئر پرابلمز دیم سیلوز, انہوں نے خود ان ایشوز کو ریزالو کرنا ہے. اس کے علاوہ جناب ایک اور جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اسلام آباد میں ہونے والے مذاکرات کے لیے جو ہے وہ مختلف قسم کے ہائی سیکیورٹی انتظامات جو ہیں وہ کیے گئے ہیں, بائی ایئر, آن دا روڈ ایز ویل. اور مطلب چاروں طرف سے اسلام آباد کی سیکیورٹی کو انتہائی سخت کر دیا گیا ہے. ٹریفک پلانز جو ہیں وہ ترتیب دیے گئے ہیں, ریڈ زونز جو ہیں اور وہ کون سے ایریاز ہیں جہاں پہ جو ہے وہ عام افراد کا داخلہ جو ہے وہ بند کیا جائے گا. آئی کین انڈرسٹینڈ کہ اسلام آباد کے لوگوں کے لیے جو ہے یہ مشکلات ہوں گی, اوبیسلی موومنٹ کے حوالے سے ہو سکتا ہے انہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑے, بٹ اوبیسلی یہ ایک میرے خیال میں ون ان اے لائف ٹائم یہ اپرچونٹی ہے اسلام آباد کے لیے کہ وہ اتنا بڑا جو ہے وہ گرینڈ ڈائلاگ جو ہے وہ کروانے جا رہا ہے. سو لیٹس ہوپ کہ وہ جو ہے وہ کامیاب بھی ہو. اس کے علاوہ ایران کے نائب وزیر خارجہ سعید خطیب زادہ نے کہا ہے کہ ایران کل رات جنگ بندی کی خلاف ورزی کا جواب دینے والا تھا لیکن پاکستان کی مداخلت کے اوپر رک گیا. سعید خطیب زادہ نے کہا کہ ایرانی وفد امن مذاکرات کے لیے اسلام آباد جائے گا. انہوں نے مطالبہ کیا کہ امریکہ لبنان پر اسرائیلی حملے رکوائے, خطے کے امن میں لبنان کا شامل ہونا ضروری ہے, آنے والے گھنٹے جو ہیں وہ بہت اہم ہیں. اس کے علاوہ وزیر اعظم شہباز شریف اور لبنان کے وزیر اعظم نواف سلام کے درمیان بھی جو ہے وہ ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے. وزیر اعظم نے لبنان کے خلاف اسرائیل کی جاری جارحیت کی شدید مذمت کی اور ہزاروں قیمتی جانوں کے ضیاع پر دکھ کا اظہار کیا. وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان علاقائی امن کے لیے مخلصانہ کوششوں میں مصروف ہے اور اسی جذبے کے تحت ایران اور امریکہ کے درمیان امن مذاکرات کا انعقاد کیا جا رہا ہے. لبنان کے وزیر اعظم نے امن کی کوششوں پر پاکستان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اپیل کی کہ پاکستان لبنان اور عوام کو نشانہ بنانے والے حملوں کو فوری طور پر ختم کرنے کے لیے تعاون کرے. دونوں رہنماؤں نے مستقبل میں رابطے میں رہنے پر اتفاق کیا. دوسری جانب وزیر اعظم شہباز شریف اور بحرین کے بادشاہ شاہ حمد بن عیسیٰ الخلیفہ کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا اور اس میں بحرینی بادشاہ نے ایران اور امریکہ کے درمیان جنگ بندی کرانے میں پاکستان کی کامیاب کوششوں پر وزیر اعظم کو خراج تحسین پیش کیا. اس کے علاوہ آسٹریا کے چانسلر کرسچن سٹوکر نے بھی جو ہے وہ وزیر اعظم شہباز شریف سے ٹیلی فونک رابطہ کیا. اس کے علاوہ قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد الثانی کے درمیان بھی اور وزیر اعظم کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے. اس کے علاوہ وزیر اعظم شہباز شریف سے جرمنی کے چانسلر فریڈرک مرز نے بھی ٹیلی فون کیا انہیں اور ان کے درمیان بھی آپس میں رابطہ ہوا. اٹلی کے وزیر اعظم جورجیا میلونی ان کے ساتھ بھی جو ہے وہ پرائم منسٹر شہباز شریف کی جو ہے وہ فون کے اوپر گفتگو ہوئی ہے اور اسلام آباد میں امن مذاکرات کے اوپر جو ہے وہ پاکستان کو مبارکباد پیش کی گئی ہے. اشوک سوائن جو ایک انڈین پروفیسر ہیں انہوں نے ٹویٹ کیا, انہوں نے کہا اٹالین پرائم منسٹر میلونی کالڈ پاکستان پرائم منسٹر شریف ٹوڈے مسٹ بی ٹو ہرٹفل ٹو مودی اینڈ ہز بکس, کہ جناب مودی کو جو ہے وہ اس کے اوپر آگ لگی ہوگی کہ جناب پوری دنیا سے لوگ جو ہیں وہ وزیر اعظم شہباز شریف کو فون کر رہے ہیں. مشرق وسطیٰ کی حالیہ کشیدگی کی صورتحال کے تناظر میں برطانیہ, فرانس, اٹلی, جرمنی, کینیڈا اور جاپان کے حکمرانوں کے دستخط شدہ ایک مشترکہ اعلامیہ بھی جاری کیا گیا ہے اور اس اعلامیہ میں جو ہے وہ اس جنگ بندی کا 2 ہفتے کی جنگ بندی کا خیر مقدم کیا گیا اور پاکستان کے کردار کی جو ہے وہ تعریف کی گئی ہے. مطلب یہ 1 2 3 4 5 6 ملکوں کی جانب سے جو ہے وہ پاکستان کے لیے جذبہ خیر سگالی کا جو پیغام ہے وہ دیا گیا ہے اور اس کو اکنالج کیا گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ روس نے کہا ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ بندی کا ہم خیر مقدم کرتے ہیں. روسی وزارت خارجہ نے کہا کہ روس اسلام آباد کے مثبت ثالثی کردار کو خصوصی طور پر سراہتا ہے. خلیجی خطے میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کے دوران سعودی عرب اور ایران کے وزرائے خارجہ کے درمیان اہم ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے اور جسے دونوں ممالک کے درمیان حالیہ بحران کے بعد پہلا باضابطہ رابطہ جو ہے وہ قرار دیا جا رہا ہے. اب آپ جانتے ہیں کہ سعودی عرب کے اوپر جو ہے وہ ایران کی جانب سے بھی جو ہے وہ ڈرون میزائلز کے حملے کیے گئے تھے اور اسی دوران اب یہ خبر جو ہے وہ آئی ہے
کہ دونوں ملکوں کے وزراء خارجہ کے درمیان بھی جو ہے وہ آپس میں رابطہ ہو. دس از اے ویری گڈ ڈیولپمنٹ کہ آپس میں دونوں مسلم ممالک جو ہیں ان کے آپس میں رابطے جو ہے ہونے چاہیے. اس کے علاوہ ایران کے نئے سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہئی جو ہے جو اب تک منظر عام کو نہیں آئے ہیں, ان کا ایک تحریری بیان جو ہے وہ ایران کے سرکاری ٹی وی کے اوپر نشر کیا گیا ہے. مجتبیٰ خامنہئی نے کہا کہ ایران جنگ کا خواہاں نہیں لیکن اپنے حقوق سے کسی صورت جو ہے وہ دستبردار نہیں ہوگا. انہوں نے مزید کہا کہ ایران اپنے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہئی اور جنگ میں شہید ہونے والے دیگر ایرانیوں کا بدلہ لینے کے لیے پرعزم ہے. بیان میں مزید کہا گیا کہ ایران مزاحمتی محاذ کو ایک متحد قوت تصور کرتا ہے جس میں اس کے علاقائی اتحادی بھی شامل ہیں. سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہئی نے کہا کہ ایران اپنے ہرمز کے انضمام کو نئے مرحلے میں داخل کرے گا. کس طرح کرے گا یہ ڈیٹیلز تو انہوں نے شیئر نہیں کی, لیکن انہوں نے اپنی انٹینشن بتائی ہے کہ اب کے بعد جو ہے ایک نئے سسٹم کے تحت جو ہے آبنائے ہرمز کے اندر جو جہاز ہیں ان کی آمد و رفت ہوگی. اس کے علاوہ ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکی میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ ایران کے ساتھ امن معاہدے کے لیے پر امید ہیں. ایرانی رہنما بہت حد تک معقول ہے مگر معاہدہ نہ کیا تو بہت تکلیف دہ ہوگا. انہوں نے کہا کہ اسرائیل لبنان پر حملے کم کر رہا ہے. نتنیاہو نے گزشتہ روز فون پر گفتگو میں لبنان پر حملوں میں کمی پر رضامندی ظاہر کی ہے. ادھر اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نتنیاہو نے کہا ہے کہ لبنان میں کوئی جنگ بندی نہیں ہے. ہم حزب اللہ پر پوری طاقت سے حملہ کرتے رہیں گے اور ہم اس وقت تک باز نہیں آئیں گے جب تک ہم آپ کی سلامتی بحال نہیں کر لیتے. یعنی کہ اسرائیلیوں کے بارے میں انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی سلامتی جو ہے وہ بحال نہیں کر لیتے. تو بنجامن نتنیاہو کچھ کہہ رہا ہے, ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے کوئی اور بیان آیا ہے. اب اللہ خیر ہی کرے گا اگلے 24 سے 48 گھنٹے کے اندر کیا ہوتا ہے. میں تو یہ بھی میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ جب یہ مذاکرات ہو رہے ہوں گے تو یو نیور نو کہ اسرائیل کی جانب سے کوئی شرارت پیچھے کی جائے. یو نیور نو اباؤٹ دیٹ, صرف اور صرف اس سارے مذاکرات کے عمل کو سبوٹاج کرنے کے لیے. اس کے علاوہ اسرائیلی وزیر اعظم نے یہ بھی کہا ہے کہ لبنان کے ساتھ جلد براہ راست بات چیت کرنے کی انہوں نے ہدایت کر دی ہے. انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ لبنان کی جانب سے براہ راست مذاکرات کے بار بار مطالبات کے پیش نظر میں نے کل کابینہ کو ہدایت دی ہے کہ وہ لبنان کے ساتھ جلد از جلد براہ راست مذاکرات جو ہیں وہ شروع کر دیں. نتنیاہو کے مطابق یہ مذاکرات حزب اللہ کو غیر مسلح کرنے اور اسرائیل اور لبنان کے درمیان پرامن تعلقات قائم کرنے کے اوپر جو ہے وہ مرکوز ہیں. اس کے علاوہ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے جنگ بندی کی خلاف ورزی پر اسرائیل کو خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ دھوکہ دہی سے مذاکرات بے معنی ہو جائیں گے. ایرانی صدر نے اپنے بیان میں کہا کہ لبنان پر اسرائیلی حملے کھلی خلاف ورزی ہیں جو جنگ بندی معاہدے کو نقصان پہنچا رہے ہیں. انہوں نے مزید واضح کیا کہ ایران اپنے لبنانی بھائیوں اور بہنوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا. ایران اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹے گا. ہمارے ہاتھ ٹریگر پر رہیں گے. یہ انہوں نے بیان جو ہے ایران کے وزیر اعظم نے دیا ہے. اس کے علاوہ دی اکانومسٹ نے جو ہے وہ ایک یہ خبر دی ہے اور اس کے اندر جو ایک پیراگراف میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا. کہتے ہیں جی ناٹ آل وارز ہیو اے ونر بٹ ایوری وار ہیز ایٹ لیسٹ ون لوزر اینڈ ایف اے بگ ایف the ceasefire marks the end of the war in Iran, the biggest loser will be Donald Trump. انہوں نے کہا کہ اگر یہ جنگ یہاں پہ ختم ہوگی تو اس کا سب سے بڑا جو شکست خوردہ انسان ہوگا وہ ہوگا ڈونلڈ ٹرمپ. The conflict has set back his chief war aims and revealed the shallowness of his vision for a new way of wielding American power. The peace is desperately fragile. America and Iran cannot agree on whether it covers Lebanon being attacked so hard by Israel that the threat to the broader ceasefire seems intentional. They dispute how Iran should open the Strait of Hormuz, an American precondition for talks, and the negotiating positions are so far apart that they cannot agree on what plan they are to discuss in Islamabad at the weekend. انہوں نے کہا کہ ایک تو ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ اس کا سب سے بڑا جو ہے وہ شکست خوردہ انسان ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ اس سارے معاملے کے اندر ابھی یہ طے نہیں ہے کہ لبنان کے اوپر جو حملے ہو رہے ہیں کیا وہ نہیں ہونے چاہیے تھے, کیا وہ سیز فائر کا حصہ ہیں یا نہیں ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ دونوں ملکوں کی اتنی, جس طرح میں نے پہلے بھی بات کی تھی کہ دونوں ملکوں کی اتنی آپس میں ڈفرینٹ پوزیشنز ہیں کہ ابھی پتہ نہیں ہے کہ اسلام آباد کے اندر ہونے والے مذاکرات جو ہیں وہ کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں. اس کے علاوہ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا ہے کہ نیتنیاہوز criminal trials resumes on Sunday. Region-wide ceasefire including in Lebanon would hasten his jailing. If the US wishes to crater its economy by letting Netanyahu kill diplomacy, that will ultimately be its choice. We think that would be dumb but are prepared for it. تو انہوں نے کہا ہے کہ جناب نیتنیاہو کا جو ہے یہ جو کچھ بھی یہ کر رہا ہے اس کا بدلہ جو ہے وہ اتوار کے دن سے جو ہے وہ دوبارہ شروع ہو جائے گا. اور ساتھ ہی ساتھ اگر تو امریکہ جو ہے وہ اپنی اکانومی کا بیڑا غرق کرنا چاہتا ہے صرف بنجامن نیتنیاہو کی وجہ سے جو کہ آلریڈی سفارتی عمل کو جو ہے وہ روک رہا ہے تو پھر ایسا ہی صحیح. اس کے علاوہ جناب ایرانی میڈیا نے کہا ہے کہ جی پاسداران انقلاب نے آبنہ ہرمز کے حوالے سے جو ہے ایک نقشہ نکالا ہے اور یہ جو جہاز بحری جہاز جو وہاں سے ٹریول کرتے ہیں ان کے لیے نقشہ نکالا گیا ہے اور ان کو یہ بتایا گیا ہے کہ جناب آپ نے اس روٹ سے جو ہے وہ جانا ہے. اس کی وجہ یہ کہ باقی روٹوں کے اوپر جو ہے انہوں نے جو مائنز ہیں
وہ انہوں نے وہاں پہ جو ہے سمندری جو بارودی سرنگیں ہیں وہ انہوں نے وہاں پہ لگائی ہوئی ہیں. ان سے بچنے کے لیے انہوں نے پورا ایک روٹ جو ہے وہ بنایا ہے, اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اسی روٹ کے ذریعے جو ہے وہ اسی روٹ کو فالو کرتے ہوئے آپ واپس بھی جائیں گے. اس کے علاوہ اور کسی علاقے میں نہیں جانا کیونکہ وہاں پہ بارودی سرنگیں جو ہے وہ بچھی ہوئی ہیں. اس کے علاوہ متحدہ عرب امارات کی وزارت خارجہ نے امریکہ اور ایران کے درمیان ہونے والی جنگ بندی معاہدے پر اہم رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ اس معاہدے کی شرائط پر مزید وضاحت طلب کی جائیں گی تاکہ خطے میں امن کو یقینی بنایا جائے. وزارت خارجہ کے مطابق ان وضاحتوں کا مقصد خاص طور پر ایرانی حملوں کو روکنا اور خلیجی ممالک کے خلاف کسی بھی ممکنہ کارروائی کو ختم کرنا ہے. بیان میں کہا گیا کہ جنگ بندی اسی صورت مؤثر ہو سکتی ہے جب ایران واضح طور پر اپنی پالیسی اور اقدامات کی وضاحت کرے. اس کے ساتھ ساتھ جناب ایران کے حملے میں جان گنوانے والے امریکی فوجیوں, یہ بڑی امپورٹنٹ خبر ہے, ایران کے حملے میں جان گنوانے والے امریکی فوجیوں کے متاثرین نے پینٹاگون کی وضاحت کو چیلنج کر دیا اور کہا ہے کہ ان کی یونٹ کو خطرناک حد تک بے نقاب کیا گیا تھا جس میں 6 فوجی مارے گئے اور 20 سے زائد زخمی ہوئے. بیسکلی یہ ایک اٹیک ہوا تھا امریکی فوجیوں کے اوپر, تو ان کے جو لواحقین ہیں ان کو جو کہانی بتائی گئی ہے پینٹاگون یعنی امریکی پینٹاگون کی جانب سے, اس کے خلاف انہوں نے کہا ہے کہ جناب یہ سٹوری میچ نہیں کرتی, اور وہ جو امریکی فوجی مارے گئے ہیں اس کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. اب اس کی جو سٹوری وہ بتاتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ لوگ جو ہے وہاں پہ ایک بنکر کے اندر موجود تھے جب میزائل حملے ہو رہے تھے. جب میزائل حملے ختم ہو گئے تو اس کے بعد جو ہے وہ وہاں پہ ایک سائرن بجا کہ اب اٹ از آل کلیئر, مطلب سب اب کلیئر ہو گیا, اب آپ لوگ باہر آ سکتے ہیں. یہ امریکی فوجی جو اپنے ہیلمٹ اتار کے جو ہے وہ باہر آ گئے. جب باہر آئے تو آدھے گھنٹے کے بعد پھر حملہ ہو گیا وہاں پہ, اور اس کے اندر جو ہے وہ 6 فوجی مارے گئے اور 20 زخمی ہو گئے. تو ان کے لواحقین نے جو ہے وہ پیٹ ہیگزٹ جو وزیر جنگ ہیں ان کی بات ماننے سے انہوں نے وضاحت دی تھی, تو ان کی بات ماننے سے جو ہے وہ انکار کر دیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور خبر جو ہے وہ آئی ہے کہ پولیٹیکو, یہ ایک بڑا مشہور جو ہے وہ میڈیا آؤٹ لیٹ ہے, انہوں نے کہا ہے کہ سال 2020 میں نکولس مادورو جو وینیزویلا کے صدر تھے, انہوں نے ایران سے بیلسٹک میزائل سسٹم خریدنے کے لیے $400 ملین سے زیادہ خرچ کرنے کے منصوبے کی جو ہے وہ منظوری دے دی تھی کہ ان سے جو ہے وہ خریدا جائے. ان میزائلوں کو وینیزویلا کے بحری جہازوں پر تعینات کیا جانا تھا اور یہ میزائل ممکنہ طور پر امریکی سرزمین تک پہنچ سکتے تھے, لیکن ٹرمپ انتظامیہ کے دباؤ کے بعد بالآخر یہ معاہدہ جو ہے وہ طے نہیں ہوا تھا. اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور ایک بڑی انٹرسٹنگ خبر جو ہے وہ پاکستان کے حوالے سے, اور وہ ہے شیخ وقاص اکرم صاحب کا ٹویٹ. میں نے ان کے اوپر تنقید کی تھی, میں نے پاکستان تحریک انصاف کے اوپر تنقید کی تھی کہ آپ کی ٹویٹ کے اوپر جو ہے, آپ کی ٹویٹ کے اندر پاکستان کا لفظ کدھر ہے. آپ نے اس پورے امن معاہدے کے حوالے سے ایران کا ذکر کیا, امریکہ کا ذکر کیا, آپ نے کہا جناب بہت اچھی بات ہے, امن مذاکرات ہو رہے ہیں, لیکن پاکستان کا کریڈٹ کدھر ہے. ظاہری بات ہے, آپ پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہونے کا اگر دعویٰ کرتے ہیں تو پاکستان کو کریڈٹ تو دیجیے. تو ایک سینئر جرنلسٹ ہیں ذیشان صاحب, انہوں نے جو اردو پوائنٹ سے تعلق رکھتے ہیں, انہوں نے میرے پروگرام میں شرکت کی کل رات کو, تو انہوں نے کہا کہ جی میری شیخ وقاص اکرم صاحب سے بات ہوئی ہے اور انہوں نے اکنالج کیا ہے کہ باخدا ہم سے غلطی ہوئی ہے, یہ لفظ استعمال کرنا چاہیے تھا, ہمیں پاکستان کا ذکر کرنا چاہیے تھا اور یہ غلط ہوا جو ہم نے نہیں کیا. تو شیخ وقاص اکرم صاحب نے اس کے بعد جو ہے وہ ایک اور ٹویٹ کیا ہے. انہوں نے کہا کہ ہم بطور, میں پڑھ دیتا ہوں, کہ ہم بطور سیاسی جماعت پاکستان تحریک انصاف اور حزب اختلاف اتحاد کے حصے کے طور پر ایران اور امریکہ کے درمیان 2 ہفتوں کی جنگ بندی کے اعلان میں پاکستان کی حکومت کی سہولت کاری کی کوششوں کا خیر مقدم اور تعریف کرتے ہیں. یہ عارضی جنگ بندی تشدد کو کم کرنے کی جانب ایک خوشائند اور ضروری اقدام ہے اور خطے میں امن اور استحکام کی بحالی کے لیے ناگزیر ہے. میں حکومت پاکستان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اس مثبت پیش رفت کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے دونوں فریقین اور ان کے متعلقہ اتحادیوں کے ساتھ فعال رابطہ قائم کرے تاکہ جنگ بندی کی شرائط پر سختی سے عمل درآمد یقینی بنایا جا سکے. میں حکومت پاکستان سے مطالبہ کرتا ہوں کہ لبنان میں جاری بمباری کے مسئلے کو فوری طور پر امریکہ اور دیگر متعلقہ بین الاقوامی اداروں کے سامنے اٹھایا جائے. پاکستان تحریک انصاف اپنی درینہ پوزیشن کو دہرائے گی کہ مذاکرات اور سفارتکاری ہی تنازعات کے حل کا واحد مؤثر راستہ ہے, نہ کہ عسکری تصادم. ہم بطور جماعت خطے کے عوام کے ساتھ مضبوطی سے کھڑے ہیں اور تمام اسٹیک ہولڈرز پر زور دیتے ہیں کہ وہ امن کو ترجیح دیں, شہری زندگیوں کا تحفظ کریں اور ایک منصفانہ اور دیرپا حل کی جانب کام کریں. تو اچھی بات ہے کہ شیخ وقاص اکرم صاحب کو اب اس بات کا احساس ہو گیا, دیر آئد درست آئد, بات ختم. میں اس کے آگے نہیں جاؤں گا. اگر آپ کو آئیڈیا ہو گیا کہ آپ نے پہلے غلطی کی تھی, لیٹس بائیگونز بھی بائیگونز اور آگے چلیں, ڈزنٹ میٹر, کوئی فرق نہیں پڑتا, آگے چلیں. اس کے علاوہ جناب وی نیوز کی جانب سے جو ہے وہ خبر دی گئی ہے کہ پاکستان میں 93% عوام جو ہیں جنگ بندی کے لیے حکومتی کوششوں کی حمایت کرتے ہیں, جبکہ 80% شہری امن کے قیام کے لیے پر امید ہیں. 8 اور 9 اپریل کو کیے گئے گیلپ سروے کے مطابق 82% عوام جنگ بندی کے لیے حکومت کی کوششوں سے آگاہ ہیں, جبکہ 46% افراد کا کہنا ہے کہ وہ ایک بڑی ڈیل کے بارے میں
سن رہے ہیں۔ سروے میں یہ بھی سامنے آیا ہے کہ 93% عوام نے جنگ بندی میں پاکستان کے ثالثی کے کردار کی تائید کی، جن میں سے 72% نے بھرپور حمایت کا اظہار کیا، جبکہ اس عمل کی مخالفت کرنے والوں کی تعداد نہایت کم تھی۔ تو عوام نے بھی جو ہے وہ اس سروے کے مطابق پاکستانی حکومت کی جو کوششیں ہیں اس کو انہوں نے اس کا خیر مقدم کیا ہے۔ اس کے علاوہ چند ذرا پڑوسیوں کے حوالے سے بھی کچھ چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ بھارتی تجزیہ کار ہیں شنکر شرما، انہوں نے کیا ٹویٹ کیا؟ انہوں نے کہا ایک بات بالکل واضح ہے، ہندوستان اب پاکستان کو دہشت گردی کی سرپرستی کرنے والی ریاست کے طور پر نہیں ٹھہرا سکتا۔ آپریشن سندور کے بعد پاکستان نے اپنے قد کو بڑے پیمانے پر بڑھایا ہے، اور اس کے بعد اس امن اقدام کے بعد کوئی بھی ملک پاکستان کو اس نظر سے دیکھنے کے لیے ہماری بات نہیں سنے گا، لیکن انتخابی نقطہ نظر سے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لہٰذا سب اچھا ہے۔ تو انہوں نے بھی کہا ہے کہ جی پاکستان کا قد جو ہے اب بڑھ گیا ہے، یہ مانے ہیں انہوں نے۔ بھارتی صحافی نروپما سبرامنیم، انہوں نے ٹویٹ کیا ٹائم فار انڈینز ٹو ریئلائز آپریشن سندوز نیو نارمل از ویری لاسٹ ایئر، دا نیو نارمل از پاکستان، دا گلوبل ڈپلومیٹ شٹلنگ اراؤنڈ ٹرائنگ ٹو ریسٹور پیس ان ویسٹ ایشیا۔ انہوں نے کہا جناب یہ جو کہتے تھے نا جب یہ ایکچولی جب جنگ ہوئی تھی تو انہوں نے کہا تھا اب یہ نیو نارمل یہی ہے، انڈیا کا جب دل کرے گا وہ پاکستان پہ حملہ کر سکتا ہے، یہی نارمل ہے اب۔ تو وہ یہ کہتی ہیں کہ جناب اس طرح نہیں ہے، نیو نارمل یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اب ایک گلوبل ڈپلومیٹ ہے اور وہ امن کے لیے، پیس کے لیے جو ہے وہ تگ و دو کر رہا ہے، یہ ہے اصل نیو نارمل۔ تو وہاں سے بھی اس کی تعریف ہوئی ہے۔ بھارتی صحافی اور پروفیسر سشانت سنگھ نے سبرامنیم کے ٹویٹ کے اوپر ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا درحقیقت گزشتہ مئی کی پہلی رات سے پاکستان کے خلاف فوجی کارروائیاں عالمی سطح پر پاکستان کی ترقی اور بھارت کو پسماندہ کرنے کا ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ ہم میں سے بہت سے لوگوں نے اس کے بارے میں تب بھی خبردار کیا تھا، لیکن اب یہ سب پر پوری طرح واضح ہے۔ تو ایک اور صاحب کی جانب سے جو ہے وہ ٹویٹ ہوا۔ بھارتی صحافی ہیں ویر سنگھوی، انہوں نے ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا نکسن کے بعد سے کوئی بھی امریکی صدر ٹرمپ سے زیادہ پاکستان کے قریب نہیں رہا۔ یہ یاد رکھنے کے قابل ہے کہ بی جے پی کے پرستار لڑکوں نے ٹرمپ کو کس طرح غلط سمجھا، ان کی سالگرہ کا جشن منایا، ان کی ذہانت کی تعریف کی اور یہ دعویٰ کیا کہ وہ مودی کے اتنے قریب ہیں کہ یہاں انڈیا میں ایک سنہری دور شروع ہونے والا ہے۔ تو اور بھی زیادہ جو ہے وہ ان کو اب اس بات کا احساس ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ سینئر بھارتی سیاستدان اور کانگریس کے رہنما ششی تھرور نے کہا ہے کہ پاکستان کی اس ثالثی پر بھارت کو خوشی منانی چاہیے، جس کے نتیجے میں امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ بندی ممکن ہوئی، کیونکہ بھارت بھی امن کا خواہاں ہے۔ این ڈی ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے ششی تھرور نے کہا کہ جب پاکستان وہ کام کر رہا ہے جو ہمارے مطلوبہ امن کے لیے ہے تو ہمیں اس کا خیر مقدم کرنا چاہیے۔ بھارتی حکومت نے بھی امن کا خیر مقدم کیا، جو ایک درست اور سمجھدار رویہ ہے۔ ششی تھرور کا کہنا تھا کہ امریکہ ایران جنگ بندی میں پاکستان کے کردار کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا اور اس کا احترام کیا جانا چاہیے۔ پاکستان اور ایران کے درمیان تقریباً 900 کلومیٹر طویل سرحد ہے، اس لیے کسی بھی علاقائی جنگ کے اثرات پاکستان پر بھی پڑ سکتے ہیں، اس لیے پاکستان کا اس تنازع کو ختم کرنے میں دلچسپی لینا فطری ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ دنیا میں بڑی تبدیلیاں آ رہی ہیں اور پاکستان کو اور بھارت کو محض تماشائی بن کر نہیں بیٹھنا چاہیے۔ تو انڈیا سے جناب پاکستان کے لیے بھی جو ہے وہ پھول آ رہے ہیں۔ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔